پہ بنی ہن وقت مریم نواز نے جلسے کے خطاب کرے رہا ہے۔ حج کے وزیر جناب سردار یوسف صاحب، میرے بہت محترم بھائی جناب سجاد اوان صاحب، میرے محترم انکل جناب ظفر اقبال جھگڑا صاحب، میرے والد کے دیرینہ ساتھی جناب مہتاب عباسی صاحب، پرویز رشید صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، اور میرے مانسیرا کے ہزارہ کے بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں، آپ کو مانسیرا کی بیٹی، مانسیرا کی بہن اور مانسیرا کی بہو مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم۔ تسک نواز شریف دا بھی سلام، تسک شہباز شریف دا بھی سلام، تے تسک تہاڈا بیٹا کیپٹن صفدر دا بھی سلام۔ مانسیرا والو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو نا؟ بالو خیر ہے؟ تسی اج مڑے استقبال واسطے آئے ہو۔ میں تسا ہر کدے آخدی ہاں کیونکہ اج میزبان بھی میں تے مہمان بھی میں۔ پلیز عوام میرے بھائیوں کے درمیان سے اور میرے درمیان سے ہٹ جائیں پلیز ہٹ جائیں۔ آج جب میں جلسہ گاہ میں آئی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں ادھر دیکھوں یا ادھر دیکھوں یا اوپر دیکھوں یا پیچھے دیکھوں۔ مجھے آج یہ پتہ چل گیا کہ ہزارہ نواز شریف کا تھا، نواز شریف کا ہے اور انشاءاللہ نواز شریف کا ہی رہے گا۔ شاباش میرے نوجوانوں، زور سے یہ نعرہ لگاؤ، ووٹ کو عزت دو۔ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر نوجوان آئے ہیں، میں ان کو خصوصی طور پہ شاباش دینا چاہتی ہوں۔ ویسے ابھی ذرا ترانہ نہ لگائیں، بات کرنے دیں۔ ویسے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ میں جس بھی صوبے میں جاتی ہوں، پاکستان میں جس جگہ بھی جاتی ہوں، مجھے سب سے بڑی تعداد میں اپنے جلسوں میں یہ نوجوان شیر نظر آتے ہیں۔ واہ شیرو دلیرو زندہ باد۔ ویسے یہ کہنا زیادتی ہے کہ یہ صرف نوجوان ہوتے ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا بھی جو جذبہ ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ تو نواز شریف کا، مریم نواز کا ہزارہ کے ساتھ رشتہ بہت پرانا ہے، اور ہزارہ اور مانسیرا اس بات کی گواہی دے گا کہ نہ صرف ہزارہ اور مانسیرا نے یہ رشتہ نبھایا بلکہ نواز شریف نے بھی اس رشتے کو ہمیشہ نبھایا نا۔ نواز شریف نے آپ سے محبت نبھائی، نواز شریف نے آپ سے وفا نبھائی، اور آج پاکستان کے عوام سے، ہزارہ کے عوام سے نواز شریف نے جو وعدے نبھائے
جو رشتہ نبھایا، جو محبتیں نبھائیں، آج اسی کی سزا آپ کا محبوب لیڈر نواز شریف بھگت رہا ہے۔ اسی کی سزا آج نہ صرف پاکستان بھگت رہا ہے بلکہ نواز شریف بھی بھگت رہا ہے، مسلم لیگ نون بھی بھگت رہی ہے۔ تو یہ گواہی دیتے ہو نا کہ نواز شریف نے آپ سے اپنے وعدے پورے کیے؟ ہزارہ موٹر وے کا وعدہ کیا تھا، تو کیا نواز شریف نے وہ وعدہ پورا کیا؟ آپ کو گیس اور بجلی دینے کے وعدے کیے تھے، کیا آپ کے بیٹے کیپٹن صفدر نے جو آج کورونا سے بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کرے، پہلے سے بہت بہتر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اور بہتر ہو جائیں گے، تو کیا یہ جو آپ سے بجلی جو گاؤں گاؤں گھر گھر مانسیرا میں آج گیس پہنچی ہے، بجلی پہنچی ہے، کیا نواز شریف نے یہ وعدے آپ سے نبھائے؟ اور دیکھو، جس نے پورے پاکستان میں اینٹ نہیں لگائی، جو آپ کے ووٹ چوری کر کے لے گیا، آج وہ نواز شریف کی ہزارہ موٹر وے پر بڑی چالاکی سے اپنی تختی لگا کر چلا گیا۔ تختی لگانے والا سمجھتا ہے کہ عوام نہیں جانتے کہ یہ موٹر وے کس نے بنائی ہے۔ تو ذرا مانسیرا اور ہزارہ کے میرے بھائیوں بزرگوں، ایک آواز میں بتا دو کہ ہزارہ موٹر وے کس نے آپ کو دی؟ کس نے دی؟ وہ جو پہاڑ کے اوپر لوگ کھڑے، ذرا وہ بھی مجھے بتا دیں کس نے بنائی ہزارہ موٹر وے؟ یہ والے میرے بھائی بھی بتائیں کس نے بنائی، یہ والے بھی بتائیں کس نے بنائی۔ اور یہ بھی بتا دو کہ نواز شریف کا پاکستان اچھا تھا یا اس ووٹ چور کا پاکستان اچھا ہے؟ وہ جو آپ کو وعدے کیے گئے تھے 2.5 سال پہلے، جن کے بارے میں آج پوچھو تو کہتا ہے میرے پاس جادو کا کوئی بٹن نہیں ہے کہ میں جس کو دبا دوں تو نیا پاکستان بن جائے گا۔ تو کیا جو نیا پاکستان 2.5 سال پہلے آپ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ آپ کو ملا؟ کیا 1 کروڑ نوکریوں میں سے 1 نوکری بھی کسی کو ملی؟ کیا 50 لاکھ گھروں میں سے 1 کمرہ بھی کسی کو ملا؟ کیا 47 روپے پیٹرول کسی کو ملا؟ ہزارہ کے میرے بھائیوں، مانسیرا کے میرے نوجوانوں، بچوں، بزرگوں، یہ بات جان لو کہ جب تک یہ جعلی حکومت ہمارے سروں پر سوار ہے، یہ ملک نہیں چل سکتا۔ جب تک یہ جعلی حکومت ہے، مہنگائی کم نہیں ہو سکتی۔ جب تک یہ جعلی حکومت ہے، غریب کا چولہا نہیں جل سکتا۔ جب تک یہ جعلی حکومت ہے، غریب کا گھر نہیں چل سکتا۔ جب تک یہ جعلی حکومت ہے، ہمارے غریب مریضوں کو سستی دوائی نہیں مل سکتی۔ یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ جب تک یہ جعلی حکومت ہمارے سروں پر سوار ہے، آٹا چوری نہیں رکے گی۔ جب تک یہ جعلی حکومت ہے، چینی چوری نہیں رکے گی۔ جب تک یہ جعلی حکومت ہے، عوام کے دلوں پر اور ان کے گھروں پر مصیبتیں آتی رہیں گی، اللہ نہ کرے۔ اور جب تک یہ جعلی حکومت ہے، آپ کا ووٹ چوری ہوتا رہے گا۔ میرے مانسیرا کے بھائیوں،
हज़ारा के गयूर भाइयों बुजुर्गों, अभी मैं गिलगित बल्तिस्तान में 10 दिन 8 दिन रह कर आई हूँ। आप लोगों ने देखा था ना टीवी के ऊपर, न सिर्फ आप लोगों ने देखा बल्कि पूरी पाकिस्तान और पूरी दुनिया ने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी और वो थी शेर। पूरी दुनिया ने देखा, अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पे देखा कि किस तरह गिलगित बल्तिस्तान के एक कोने से हिन वक्त मानसेरा में मरियम नवाज नून लीग के जलसे के खिताब